ایک سوال ہے کہ شادی کی کیا ایسی بھی رسمیں ہیں جن میں دیندار مبتلا ہیں؟ جواب یہ کہ ہاں ایسا ہے، کیونکہ رسموں کی یا جو قباحتیں شادی میں ہیں ان کی دو شکلیں ہیں۔ کچھ قباحتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہر شخص انہیں برائی سمجھتا ہے، جیسے ناچ گانا، آتش بازی اور بہت سی خرافات۔ اور کچھ قباحتیں ایسی ہیں جو دیندار گھروں میں بھی ہیں اور شاید ان کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ اس وقت جو سوال کا منشا وہ یہی ہے کہ ایسا دیندار گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری اسی چینل میں نیوتا کے تعلق سے بات آئی تھی کہ بہت سے لوگ بیوہار دیتے ہیں، اس میں جو خرابیاں ہیں آپ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ کیا کیا اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر شادی کے وقت میں کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اگر بھائی کی شادی ہے تو بہنوں کو کپڑے دیے جاتے ہیں، خاص طور سے اگر بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، یا بیٹی کی شادی ہے تو اور بھی رشتہ داروں کو کپڑے دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ جن کو بھی کپڑے دیے گئے ہیں وہ پہلے بھی محتاج تھے، اگر اس لیے دیے جاتے ہیں کہ بھائی انہیں ضرورت ہے تو وہ تو پہلے بھی پریشان تھے، پہلے بھی محتاج تھے، اس وقت کیوں نہیں دیا گیا؟ عین شادی کے وقت میں دینے کا کیا مطلب ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ بھی ایک رسم ہی ہے اور اس سے دوسری خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ادھر سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے دیندار گھرانوں میں بھی مانجھے کے نام سے یا دوسرے عنوانات سے، مانجھا تو تھوڑا سا مطلب ایسا لفظ ہے جو گویا یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ شاید کم پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، لیکن اب نام بدل کر کے شادی کے وقت میں ایسی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ رت جگہ بھی ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر تو باہر سے ڈانسر بلوائی جاتی ہیں، اور بھی دوسرے خرافات ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دیندار تصور کیے جاتے ہیں، اور خود اپنے بارے میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، لیکن وہاں رات میں عورتیں نہیں کچھ تو اشعار ہی پڑھتی ہیں، نظم پڑھتی ہیں، نعت پڑھتی ہیں، اور اس میں مائک بھی لگایا جاتا ہے، مائک سے وہ آواز باہر جاتی ہے۔ تو بلا ضرورت عورت کی آواز گھر سے باہر جانا یہ بھی شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ تو یہ سب خرافاتیں اب ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں بھی دھیرے دھیرے وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جہاں تک تعلق مانجھا یا اپٹن کا ہے، اگر طبی اعتبار سے کوئی کر لے، اسے دین نہ سمجھے اور کوئی سمجھتا بھی نہیں اسے دین، تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے آدمی کریم پاؤڈر لگاتا ہے، اسی اگر اپٹن لگا لیا جائے، کوئی رسم دوسری نہ ہو، ورنہ عام طور سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر محرم و غیر محرم بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور ایک رسم خرافات ہوتی ہے۔ لیکن اگر واقعتاً کوئی مرد یا عورت اپٹن کو اس لیے لگا لے کہ بھائی اسکن ہماری صاف ہو جائے گی، تھوڑا رنگ کلر صاف ہو جائے، تو ایک طبی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اب جلسے بھی ہونے لگے ہیں۔ جلسے سے مراد یہ کہ وہ اجتماع کی شکل دی جاتی ہے، بس آدھا ایک گھنٹہ تو وہ جو بھی مولانا صاحب آئے یا امام صاحب آئے ان کا بیان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پوری رات وہ سب خرافاتیں ہوتی ہیں، یعنی رات جاگنا اور عورتوں کا اشعار اور نظم اور گانے، اور پھر اس میں تالیاں بھی اور ڈھولک، وہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے کچھ سے کچھ ہونے لگتا ہے۔ تو وہ برائیاں جو قبیح ہیں جو تو دنیا جانتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا وہ دیندار گھرانہ، وہ معاشرے ہمارے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، وہاں بھی یہ چیزیں جو دھیرے دھیرے آ رہی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور علماء سے پوچھ کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہے نیوتا ہے، اس کو علماء سے سمجھ لیا جائے کہ اس کی بہتر شکل کیا ہے، اچھی شکلیں بھی اس کی اور جواز کی بھی شکلیں ان کو سمجھ لیا جائے۔ اسی طرح یہ جو رات میں جاگنے والا رجحان بڑھ رہا ہے عورتوں میں، اور اسی طرح جو کپڑے وغیرہ کا لین دین ہے، پھر اس میں آدمی تبادلے کا بھی سوچتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ سب رسمیں ہیں جو ہمارے دیندار گھرانوں کے اندر بھی اس طرح کی قباحتیں آ رہی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو متدین سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہو رہی ہیں، ان کے یہاں بھی شادی کے تعلق سے یہ قباحتیں اور یہ برائیاں موجود ہیں اور بڑھ رہی ہیں، کہیں کہیں پر ہو سکتا ہے گھٹ بھی رہی ہوں۔ ہمیں بہرحال ان تمام قباحتوں سے بھی اور برائیوں سے اپنی اس شادی کو بچانے کی ضرورت ہے۔